علامہ الفاسی علیہ رحمہ نے دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وحی بھیجی، پیغام بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح تمہارا کلام، تمہاری بات تمہاری زبان سے قریب ہے، اور تمہارے خیالات تمہارے دل سے قریب ہیں، اور تمہاری روح تمہارے جسم سے قریب ہے، اور تمہاری آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی تمہاری آنکھوں سے قریب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہو جاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ جی میرے مالک، میں بالکل چاہتا ہوں کہ تو ہر چیز سے زیادہ مجھ سے قریب رہ۔ تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پھر تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ المستدرک میں موجود ہے، امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی تھے، وہ ایک دن سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرخ اونٹنی کی عرب کے نزدیک بڑی قیمت تھی۔ کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اپنی اونٹنی حضور کے کاشان نبوت سے باہر دروازے پہ باندھا اور خود باادب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور ادب کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور سے کچھ مسئلہ دریافت کرنے لگ گئے، حضور سے دین سیکھنے لگ گئے۔ کہتے ہیں وہ دین سیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں ان کے پیچھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے سامنے بیٹھا جو شخص ہے یہ ایک چور ہے، یہ جس سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آیا ہے یہ اونٹنی اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ ایک چوری کی اونٹنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اس اعرابی پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی، سارا مجمع حیران تھا۔ حضور نے اس بندے نے جس نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں، اس سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی تو کوئی گواہ نہیں، لیکن اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں گواہ بھی پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم گواہ لاؤ، کوئی ثبوت لے کر کے آؤ تو ہم ان کو چور مانیں گے اور پھر ان کی جو سزا ہوگی ان کو سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے ثبوت اکٹھا کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں لگ گیا، اور یہ اعرابی جس پہ چوری کا الزام لگا تھا، ان کے پاس اب کچھ بچا نہیں تھا بولنے کے لیے، اس لیے یہ خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر کے چپ چاپ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ حضور نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر آپ کے خلاف چوری کا ثبوت مل گیا تو پھر آپ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیے۔ کہتے ہیں ابھی حضور پاک کے جملہ فرما ہی رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اونٹنی بول پڑی، اونٹنی بھلا کیسے بول سکتی ہے؟ ہمارے محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح میں نیچے اس کی تشریحات میں لکھا ہے کہ جو اونٹنی بول رہی تھی نا، یہ وجود نبوی کی برکت تھی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاک وجود کی برکت تھی کہ ایک جانور بھی، ایک اونٹنی بھی انسانوں کی طرح کلام کرنے لگ گئی، وہ بات کرنے لگ گئی۔ اور اس میں حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا کے وجود سے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بولنے لگ جاتے ہیں، جن کو زبان ہی نہیں ہوتی ہے، تو بے جان پتھر، بے زبان کنکری بول سکتی ہے، حضور کا کلمہ پڑھ سکتی ہے، تو اونٹنی تو پھر بھی زبان رکھتی ہے، تو وہ کیوں نہیں بول سکتی ہے؟ اور بعض شارحین حدیث نے اس کو تھوڑا اور آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتارنے کے لیے لکھا ہے کہ زبان اونٹنی کی تھی اور بول فرشتہ رہا تھا۔ چلو یہی بات مان لو، پھر بھی تو وجود نبوی کی برکت ثابت ہوئی نا، ورنہ ایک اونٹنی کی زبان پہ کوئی فرشتہ کیوں بولے گا؟ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کی برکت تھی کہ ایک جانور، ایک اونٹنی حضور سے کلام کرنے لگ گئی، حضور سے اس نے کلام کیا، اونٹنی بولی تو بولی کیا؟ کہتے ہیں اونٹنی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ ان ھذا ما سرقنی ولا ملکنی احد سوا۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی نے قسم کھائی پہلے، اور قسم اللہ کی اس طرح کھائی کہ شان رسالت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت اور کرامت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں کہتی ہوں، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا جو شخص ہے یہ کوئی چور نہیں ہے، اس نے مجھے چرایا نہیں ہے، بلکہ یہی اصل میرا مالک ہے، اس کے سوا میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اونٹنی بولی نا
تو حضور نے اپنے سامنے بیٹھے اس اعرابی پہ نظر ڈالی جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضور نے دیکھا تو ان کی آنکھیں چھما چھم برس رہی تھیں، وہ سر جھکا کے بارگاہ رسالت میں رو رہے تھے۔ حضور نے ان کو مخاطب کیا اور کہا، سچ بتاؤ تم نے ایسا کون سا کلمہ اپنے اللہ سے کہا ہے، اپنے اللہ سے کون سی ایسی بات کی کہ اللہ نے آپ کا عذر ایک بے زبان اونٹنی کے ذریعے سے بیان کر دیا اور آپ کی صفائی میں اونٹنی بولنے لگ گئی؟ سچ بتاؤ تم نے کون سی دعا کی اور کس انداز سے کی؟ تو کہتے ہیں صحابی نے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں برس رہی تھیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھ پر چوری کا الزام لگانا تو میرا دل ٹوٹ گیا اور مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے سوچا کہ اب سے لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہی نہ کہ بڑا غلام بن کر کے آتا تھا، بڑا دیندار بنتا تھا، آ کر کے بڑا مؤدب بن کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا اور دین سیکھا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں تو یہ چور ہے۔ یا رسول اللہ، جب مجھ پر یہ الزام لگا تو میرا دل ٹوٹا اور میں نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں بڑے درد کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ ایک عریضہ پیش کیا۔ میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریفیں بیان کی۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو ساری کائنات پہ نظر رکھتا ہے، میرے دل میں چھپے راز کو بھی جانتا ہے۔ اے میرے مالک، یہ مجھے چور کہہ رہے ہیں اور میں نے جب سے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کبھی چوری کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ اے اللہ، یہ مجھے دنیا رسوا کرنا چاہتی ہے اور تو عزتوں کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات کو عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ میرے مالک، مجھے رسوائی سے بچا لے، اپنے نبی کی بارگاہ میں بے عزت ہونے سے بچا لے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا کی اور یا رسول اللہ، پھر میں نے آپ پر اور آپ کی آل پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کیا۔ جب تک یہ سب کچھ کہہ رہے تھے، بول رہے تھے، یا رسول اللہ، میں یہاں بیٹھ کر کے صرف آپ پہ درود پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا، تو اب سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے نبی نے بھی قسم اٹھایا اور آپ نے فرمایا، والذی بعثنی بالکرامت، اس ذات کی قسم جس نے مجھے عزت اور کرامت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تو سر جھکا کے یہاں بیٹھا ہوا تھا نا، فرشتوں کی ایک نورانی جماعت تھی جو لپک لپک کے تیرے طرف دوڑ رہی تھی۔ میرے اور تیرے درمیان صرف فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے تھے۔ یکتبون مقالتک، وہ تیرے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے تھے، ایک ایک بات کو وہ نوٹ کر رہے تھے۔ فاکثر الصلاۃ علیہ، لہذا تم مجھ پہ درود پڑھنا مت بند کرنا، تم کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، کبھی درود پڑھنا مت چھوڑنا، کیونکہ آج درود نے دنیا میں تمہاری عزت بچائی ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی یہ درود تمہاری عزت بچائے گا۔ درود نے تمہیں دنیا میں رسوا ہونے سے بچا لیا، کل یہ آخرت میں بھی تمہیں رسوائی سے بچا لے گا۔ وَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، لہٰذا تم مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار کثرت کے ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ۔ اور یہ تو میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، اس میلاد کے مہینے میں نا، اس میلاد کے مہینے میں یار سب سے بہترین تحفہ، سب سے مبارک تحفہ، اور ہم غلاموں کی جانب سے حضور اپنے آقا کے شان شان کوئی تحفہ ہو سکتا ہے نا، تو وہ درودوں کا تحفہ ہے۔ میرے بھائی، آپ کثرت کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اپنے نبی کے میلاد کے موقع پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم حضور کو یہ تحفہ دیں گے تو ہمیں ادھر سے کچھ ملے گا نہیں۔ آپ کو ایک سادہ سی میں مثال، بہت سارے لوگ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم درود پڑھتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ظاہر میں تو ایسا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، یا سال دو سال سے ہم درود کا وظیفہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں اور شیطان کی طرف سے یہ وسوسے ہمارے آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ وسوسے تھوک دیں اور یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہوا کیا کہ میں گجرات میں رہا کرتا تھا اس وقت، تو میں ایک گلی سے ہو کر کے مسجد جایا کرتا تھا۔ میں مسجد میں لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا، تو 5 وقتہ نمازوں کے لیے مجھے اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا۔ تو وہاں ایک گلی میں ایک گھر میں ایک بچہ چھوٹا سا رہتا تھا، تو ادھر سے جب بھی میں گزرتا وہ چھوٹا سا بچہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے سلام کرتا رہا ہوگا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ کئی ہفتوں سے مجھے لگاتار بار بار مجھے سلام کرتا ہے۔ تو میں چھوٹا بچہ بس ایسے وعلیکم السلام کہہ کے جلدی میں گزر جایا کرتا تھا، میری کبھی اس پہ توجہ خاص نہیں ہوئی۔ لیکن میں جب بھی اس راستے سے اس گلی سے گزرتا وہ بچہ روزانہ مجھے سلام کرتا۔
کئی مہینوں سے شاید وہ مجھے سلام کر رہا تھا، لیکن ایک دن میری اس پہ توجہ گئی. بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا معصوم سا اس کا چہرہ تھا. وہ مجھے سلام کرا نا تو اس سے بڑی محبت مجھے پیدا ہوئی، اور میں نے اس کے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرتے ہوئے میں نے اس کو وعلیکم السلام کہا، اور میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے ابو کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا وغیرہ. میں نے اس سے پوچھا، پیار کیا میں نے اس سے. یہ واقعہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یار میں سلام پڑھتا ہوں حضور پہ اور درود پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا ہے، تو مجھے واللہ یہ واقعہ فوراً ذہن میں کہ یار مجھ جیسا گناہگار اور جو ہے اپنے خیالوں میں گمشم رہنے والا اور اپنی دنیا میں پڑا انسان، اسے بار بار ایک بچہ سلام کرے تو کبھی نہ کبھی میری توجہ اس چھوٹے سے بچے پہ ہو ہی جاتی ہے اور مجھے اس پہ پیار آ جاتا ہے. یار وہ تو اپنی امت سے بے حد پیار کرنے والے ہیں اور انہیں تو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہوتی ہے. اگر ان کا امتی کوئی محبت کے ساتھ والہانہ وار اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہوگا تو کیا حضور اسے جواب نہیں دیتے ہوں گے؟ اور میں کہتا ہوں اگر آج جواب نہیں بھی آیا تو کیا ہوا، آپ سلام کرتے رہیں، روزانہ حضور پہ درود پڑھتے رہیں. آج نہیں، کل نہیں، ہفتہ، مہینہ، سال نہیں، کہتا ہوں کبھی تو میرے آقا ہم پہ کرم فرمائیں گے، کبھی تو حضور کی توجہ ہم پر ہوگی. اور جس دن حضور کی توجہ ہو گئی اور جس دن حضور پاک نے کہہ دیا وعلیکم السلام، اللہ کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. جس دن حضور کی بارگاہ سے ہمارے لیے سلام کا جواب آ گیا نا دوست، اللہ کی قسم ہم سے بڑا سکندر جہان میں کوئی نہیں ہوگا. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو اور بتا دوں، اللہ پاک نے قرآن میں ایک اصول بنا رکھا ہے، اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے نا تو اس سے بہتر انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا. اور بحیثیت ایک مخلوق کے اللہ کے اس حکم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی شامل ہے، کیونکہ یہ حکم احکم الحاکمین کا ہے، ساری کائنات کے شہنشاہ کا ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دیا کرو. حضور بھی اس حکم میں شامل ہیں اور حضور پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے. اللہ اکبر. یار ہم تو بڑے بے ادب لوگ ہیں، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب ہمیں بالکل نہیں پتا ہے. یار ہم تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دیا کرو. ہم حضور کی بارگاہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں سلام کرتے ہیں، لیکن ادھر سے حضور کا جب جواب آتا ہے نا تو اللہ کی قسم بڑا خوبصورت جواب آتا ہے، بڑا دلربا جواب آتا ہے، بڑا محبت بھرا جواب آتا ہے، بڑا اچھوتا جواب آتا ہے. میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ حضور خاص کرم فرمائیں، حضور کی خاص نگہ کرم ہم پر ہو، اور کبھی حضور کی بارگاہ سے آپ کے گنبد خضرا سے ہم نکموں کے لیے بھی کبھی جواب آئے، تو یار حضور پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، آپ کی آل پہ درود پڑھو. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر میری آل پہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا آخرت کے غم سے بری کر دیا کرتا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ اسے دونوں جہان کی خوشیاں، بھلائیاں اور سعادتیں نصیب فرما دیا کرتا ہے.